نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ ہم فیضان تجوید پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل فیضان تجوید سے غنہ کا بیان پڑھیں گے۔ غنہ کا لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے، غنہ کی کتنی اور کون کون سی قسمیں ہیں، ان کی تعریف کیا ہے، ان کی مقدار کیا ہے، انشاءاللہ عز وجل اس تعلق سے پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 15، غنہ کا بیان۔ غنہ لغت کے اعتبار سے کسے کہتے ہیں؟ غنہ کا لغوی معنی کیا ہے؟ دیکھیے، غنہ کا لغوی معنی بھن بھناہٹ، یعنی غنہ کا لغوی معنی بھن بھناہٹ ہے۔ لغت میں غنہ بھن بھناہٹ کو کہتے ہیں۔ غنہ کا اصطلاحی معنی، اصطلاح تجوید میں غنہ اس آواز کو کہتے ہیں جو ناک کے باسا سے خارج ہوتی ہے۔ جو آواز ناک کے باسا سے خارج ہوتی ہے، اصطلاح تجوید میں اسے غنہ کہتے ہیں۔ غنہ کی اقسام۔ غنہ کی تعریف کے بعد اب غنہ کی اقسام بیان کر رہے ہیں۔ غنہ کی اقسام، غنہ کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 غنہ آنی، نمبر 2 غنہ زمانی۔ غنہ آنی کسے کہتے ہیں؟ غنہ آنی سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے، نمبر 1 غنہ آنی، یہ غنہ نون اور میم کی ذات میں پایا جاتا ہے۔ اس کے بغیر نون اور میم ادا ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ صفت لازمہ ہے، اس لیے اسے صفت غنہ بھی کہتے ہیں۔ نون اور میم کو ادا کرتے وقت جو غنہ ادا ہوتا ہے اسے غنہ آنی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، غنہ آنی جو ہے یہ نون اور میم کی ذات میں پایا جاتا ہے۔ اس کے بغیر نون اور میم ادا ہو ہی نہیں سکتے۔ اگر آپ نون یا میم ادا کریں گے تو لازماً غنہ آنی بھی پایا جائے گا، لازماً غنہ آنی بھی ادا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ غنہ آنی یہ غنہ نون اور میم کی ذات میں پایا جاتا ہے، اس کے بغیر نون اور میم ادا ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ صفت لازمہ ہے، اس لیے اسے صفت غنہ بھی کہتے ہیں۔ غنہ آنی کی مقدار، غنہ آنی کی مقدار کتنی ہے؟ یہ غنہ میم اور نون کو ادا کرتے وقت فوراً ادا ہو جاتا ہے۔ نون اور میم کو جب ہم ادا کرتے ہیں تو یہ فوراً ادا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک آن میں ادا ہو جاتا ہے۔ غنہ آنی کی مقدار، یہ غنہ میم اور نون کو ادا کرتے وقت فوراً ادا ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 غنہ کی دوسری قسم ہے غنہ زمانی۔ غنہ زمانی سے مراد کیا ہے؟ وہ غنہ ہے جو ایک الف کے مقدار کے برابر ادا کیا جائے۔ ٹھیک ہے، غنہ زمانی کسے کہتے ہیں؟ وہ غنہ ہے جو ایک الف کی مقدار کے برابر ادا کیا جائے، اسے غنہ فرعی بھی کہتے ہیں۔ غنہ زمانی کا دوسرا نام غنہ فرعی ہے۔ اگر کہیں غنہ فرعی لکھا ہو تو اس سے مراد بھی غنہ زمانی ہے۔ ٹھیک ہے، میم اور نون مشدد کا غنہ۔ میم مشدد اور نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ جہاں پر بھی میم مشدد ہو یا نون مشدد ہو، ہمیشہ اس میں غنہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ غنہ واجب ہے، اس کی مقدار ایک الف کے برابر ہے۔ جہاں پر بھی میم مشدد آ جائے یا نون مشدد آ جائے وہاں پہ لازماً غنہ ہوگا، اور یہ غنہ کی مقدار کتنی ہے؟ ایک الف کے برابر۔ سوالات، سبق نمبر 15۔ نمبر 1
غنہ کا لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کیجیے۔ غنہ کا لغوی معنی ہے بھن بھناہٹ، اور اصطلاحی تجوید میں غنہ اس آواز کو کہتے ہیں جو ناک کے باسا سے خارج ہوتی ہے۔ نمبر 2، غنہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ نیز نام بتائیے۔ غنہ کی 2 قسمیں ہیں، غنہ آنی، غنہ زمانی۔ نمبر 3، غنہ آنی کسے کہتے ہیں اور غنہ آنی کی مقدار بیان کیجیے۔ غنہ آنی اس غنہ کو کہتے ہیں جو نون اور میم کی ذات میں پایا جاتا ہے، یعنی اس کے بغیر نون اور میم ادا ہو ہی نہیں سکتے، اور اس کی مقدار نون اور میم کو ادا کرتے وقت فوراً ادا ہو جانا ہے، یعنی 1 آن ہے۔ غنہ آنی کی مقدار کیا ہے؟ 1 آن ہے، یعنی یہ فوراً ادا ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، غنہ زمانی کیا ہے؟ غنہ زمانی کسے کہتے ہیں؟ ابھی بیان کیا کہ وہ غنہ ہے جو 1 الف کی مقدار کے برابر ادا کیا جائے۔ جس غنہ کو 1 الف کی مقدار کے برابر ادا کیا جائے اسے غنہ زمانی کہتے ہیں۔ نمبر 5، میم مشدد نون مشدد میں غنہ کرنے کا حکم بیان کیجیے۔ میم مشدد اور نون مشدد میں غنہ کرنا واجب ہے، اور اس کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔